جمہوریت جدید دور میں ایک ایسا زمینی مذہب بن چکا ہے جس کے تحت ہر قومی ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک مقدس کتاب آئین ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام قومی ریاستوں میں یہ مقدس کتاب آئین بالکل ان کے قیام کے بعد آغاز میں ہی تحریر کر دی گئی، یا پھر ایسے ممالک جہاں طرز حکومت آمریت یا شہنشاہیت سے جمہوریت میں بدلا ہو تو پھر فوراً ہی نظام مملکت کو چلانے کے لیے یہ مقدس کتاب آئین تحریر کر دیا گیا۔ اسے علم سیاست کی زبان میں معاشرتی مثال کہا جاتا ہے۔ تمام جمہوریتیں اس مقدس کتاب کا اس قدر احترام کرتی ہیں کہ اس کی نافرمانی کو بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس جرم کی ان کے ہاں وہی سزا ہوتی ہے جو ریاست میں ایک باغی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر جمہوریت میں آئین کو ایک بالادست مقدس کتاب کی حیثیت دی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں آئین میں ترمیم کا طریقہ کار انتہائی مشکل بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام جمہوریتیں اپنے آئین کے ایک بنیادی ڈھانچے کا تصور رکھتی ہیں۔ اس بنیادی آئینی ڈھانچے کو کبھی اور کسی وقت بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ پارلیمنٹ اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنا چاہے تو وہ اس کی بنیادی ڈھانچے کے اندر ہو سکتی ہے۔ ترکی اور بھارت کی مثالیں اس سلسلے میں بہت اہم ہیں۔ دونوں کے آئین سیکولر ہیں۔ طیب اردگان نے اپنی ساری سیاست کی بنیاد اسلام اور خلافت عثمانیہ کی نشاط ثانیہ پر رکھی۔ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر برسر اقتدار آیا، آئین کی تقریباً تمام دفعات کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اس کی پہلی 4 دفعات جو آئین کو سیکولر ڈھانچہ مہیا کرتی تھیں انہیں نہیں بدل سکا۔ اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کی تاریخ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہی نہیں بلکہ نظریاتی طور پر 1920 میں لکھی جانے والی گولوارکر کی کتاب ہندتوا سے شروع ہوتی ہے۔ آر ایس ایس کے قیام ہندوستان کے وقت آئین سازی میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کے ایسے علاقائی قومیت کے تصور کو تسلیم نہیں کرتے جس میں تصور دیا جائے کہ جو جہاں پیدا ہو گیا وہ وہاں کا شہری ہوگا۔ ہم بھارت میں یہ حق صرف اور صرف ہندوؤں کو دینے کے قائل ہیں۔ بھارت نے 26 نومبر 1949 کو ایک آئین منظور کر لیا جس کی بنیادیں سیکولر تھیں۔ گزشتہ بھارتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں 2/3 اکثریت کی نشستیں جیت گئی۔ اس نے آئین میں ترمیم کے لیے 50% سے زیادہ ریاستوں میں بھی حکومت بنا لی، لیکن بھرپور کوشش اور پارٹی کے دباؤ کے باوجود وہ بھارتی آئین کو تبدیل کر کے اسے اپنی خواہش کے مطابق ایک ہندو ریاست میں تبدیل نہ کر سکی۔ آئین کے مقابل پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور صرف اور صرف 2 ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے، ایک برطانیہ اور دوسرا اسرائیل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کا کوئی تحریری آئین نہیں ہے۔ برطانیہ کا دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت کی ایک قدیم تاریخ رکھتے ہیں، اس لیے ہماری روایت ہی ہمارا آئین ہے، جبکہ اسرائیل چونکہ 14 مئی 1948 کو ایک کٹر یہودی نسل پرست مملکت کے طور پر مادر وجود میں آیا تھا، اسی لیے اس کی پارلیمنٹ جسے وہ کنسنٹ کہتے ہیں، اس سے پہلے اجلاس میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس تالمود اور تورات ہیں، اس لیے ہمیں آئین نام کی کوئی کتاب تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تحریری آئین کا بنیادی ڈھانچہ اس قدر اہم ہوتا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے 28 ستمبر 2018 کو بھارتی پارلیمنٹ کی منظور کردہ اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے تحت انہوں نے 124A آرٹیکل منظور کر لیا تھا۔ اس آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا فیصلہ کسی فل کورٹ نے نہیں دیا تھا، اور نہ ہی بھارتی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو سیاسی اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کا نام دے کر سپریم کورٹ سے فل کورٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کی عدالتی تاریخ میں اس کیس کو قومی عدالتی تعیناتی کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے 5 رکنی بینچ نے سنا اور فیصلہ دیا۔ اس فیصلے میں یہ اصول طے کر دیا کہ سپریم کورٹ کی آزادی خود مختاری کا تصور آئین کی بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اس لیے پارلیمنٹ کو بھی یہ اختیارات حاصل نہیں کہ وہ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی قدغن لگائے۔ امریکہ جو تحریری آئین کے بانیان میں سے سمجھا جاتا ہے، اس کے آئین کو تحریر کرنے والی شخصیت تھامس جیفرسن کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو اگر مکمل اختیار دے دیا جائے تو یہ ایک منتخب استبداد یا مطلق عنایت کی شکل ہوگی۔ اس نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کو آئین سے انحراف کی اجازت دے دی جائے تو پھر ایک ڈکٹیٹر ہو یا 180 ڈکٹیٹر، ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ مشہور مفکر اور فرانسیسی آئین کا خلق روسو بھی پارلیمنٹ کی بالادستی کے مخالف تھا۔ اسے جب کہا گیا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ تو خود مختار ہے تو اس نے طنزیہ طور پر کہا تھا، برطانوی عوام صرف الیکشن والے دن ہی آزاد ہوتے ہیں، باقی تمام عرصہ کے لیے وہ غلام ہوتے ہیں۔
بھارت نے عدالتی خود مختاری کو شروع دن سے ہی ایک ایسی اساس کے طور پر سنبھالا ہے جس کا احترام از خود ضرور ہے۔ پاکستان نے بھی ابھی اپنا آئین بھی نہیں بنایا تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے کیشوانند بھارتی کیس 1973 میں، پھر منداول کیس 1973 میں، بھارتی آئین کے آرٹیکل 368 میں جو 2 شقیں 4 اور 5 شامل کی گئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ نے اس آئینی ترمیم کو یکسر غیر آئینی قرار دے دیا اور اس کے بعد بھارتی پارلیمنٹ عدالتی نگرانی میں قائم ہوگی۔ دنیا بھر کے تمام آئینی ماہرین اور عدالتی نظام کی شدید شدبد رکھنے والے اس بات کے قائل ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کو مکمل طور پر بالادست قرار دے دیا جائے تو اس میں اکثریت کی آمریت کی راہ نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مارشل نے 1803 میں اپنا وہ مشہور فیصلہ دیا تھا جسے کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں چیف جسٹس نے لکھا تھا کہ ہم اپنے منتخب نمائندوں پر عدالتی نظر رکھیں گے، چونکہ یہ جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اہم ترین فیصلے آزادانہ طور پر کر سکیں۔ پاکستان میں جو لوگ اس بات پر بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو رائیونڈ اور بلاول ہاؤس کا غلام کر لیں گے، انہیں صرف عالمی تاریخ کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔